سورہ زمر آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیتوں میں دوبارہ اسی اولیاء اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی جو کہ سورہ زمر کا ٹاپک ہے، اور آپ کو آیت نمبر 3 سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان جو کہ اپنے عمل سے ولی بن جاتا ہے، کیا وہ بچا سکتا ہے کسی ایسے شخص کو جس کے برے اعمال، اس برے اعمال کی وجہ سے وہ جب عذاب کا مستحق ہو جائے گا تو کیا کوئی ولی اس کو بچا سکتا ہے؟ اور اس ولی میں خاص فوکس کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ افا انتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بچا سکتے ہیں ایسے کو آگ سے؟ یہ بات بتاتے ہوئے اس کو نیک اعمال کی جو جزا ہے وہ بتائی گئی پچھلی آیتوں میں، جو کہ بہترین جنت ہوگی. اب ہم جب آیت نمبر 21 پر آ رہے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اتھارٹیز کی بات کی کہ اتھارٹی کسی غیر اللہ کے پاس نہیں ہے گناہگار کو بچانے کے لیے، اسی طرح ایک پیرالل دوسرا عقیدہ چل رہا تھا جس میں اللہ اپنی شان بیان کر رہے تھے، اور وہ بھی ہم آیت نمبر 5 سے دیکھ رہے تھے کہ پروردگار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کسی حقیقت اور حق کے ساتھ پیدا کیا. پروردگار تو وہ ہیں جو بخشیں گے انسان کو اس کے اعمال کی بنا پر. یہ وہ اللہ ہیں جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. سورج اور چاند کو انہوں نے مسخر کیا ہوا ہے. وہ عزیز اور غفار ہیں. نفس واحدہ سے انسان کا جوڑا بنایا. تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں 3 اندھیرے میں بھی پروردگار نے تمہیں وہاں پر پرورش دی. جب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہیں کہ تم کس خدا کے بارے میں ایسے غیر تحفظ ہو چکے ہو کہ تمہیں غیر اللہ سے کچھ حفاظت لینی پڑ رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. یہ آیت نمبر 6 پر بھی ہم نے دیکھا تھا، کہاں گھوم گئے ہو، کن کی باتوں پر گھوم گئے ہو؟ کیا اللہ نے تمہارے لیے اللہ کی کتاب نہیں رکھی؟ کیا تم اسے خود نہیں پڑھ سکتے؟ اب جب ہم آیت نمبر 21 پر آئے تب پھر وہی اللہ کی جلال، اللہ کی شان پھر شروع ہو گئی کچھ اس انداز سے کہ الم ترا، کیا تمہیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا کہ ہم آل الون اللہ کی اتھارٹی کو مان لیں؟ الم ترا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. دیکھیں اسے بہت غور سے سنیں، یہ ہم سب کی ایک لائف سرکل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارے اوپر. آپ اس کو غور کریں کہ اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی. فسلکہ، پھر اس پانی کو اللہ نے چلایا ینابیع فی الارض، چشموں کی صورت میں زمین میں اللہ نے چلایا. ثم یخرج بہ زرعا، پھر وہی اللہ نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے کھیتیوں کو نکالا. مختلفاً الوانہ، جس کے ڈفرینٹ مختلف ہیں کلرز. آپ دیکھیں ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے اور ساری کھیتیوں کے، پھل کے، اناج کے، سب کے کلرز آپ دیکھیں ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح ایک قرآن پلایا جاتا ہے، ایک فارمیٹ اترا ہے، ایک دین ہے. انبیاء ڈفرینٹس ہیں لیکن دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ ہے اصل پانی جو کہ اللہ نے نازل فرمایا. اور ہر نئے دور میں جب نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی، تو پچھلی کتابوں کو، پچھلی باتوں کے اختلافات کو ڈسکس کیا گیا، بٹ فارمیٹ وہی رہا. یہ ہماری بے وقوفی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی اہل کتاب کے نزدیک یہ جائز ہے اور یہودیوں کے نزدیک وہ جائز ہے اور عیسائیوں کے دین میں یہ جائز ہے. کوئی دین سے ٹکراتی ہوئی بات، دین اسلام سے ٹکراتی ہوئی بات کسی کے دین میں جائز نہیں. یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم کہتے ہیں ویسٹ کے اندر تو یہ جائز ہے. جائز ناجائز مت کہیں، جائز ناجائز، حرام حلال تو طے ہو چکا. اگر وہ اللہ کی کتاب کو بھول گئے ہیں تو ہم اور آپ تو عقل سے
ہٹ کر بات نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ وہاں پر بھی دین کتنا کرپٹ ہو چکا ہے، لوگوں نے اسے سمجھا نہیں ہے۔ نہیں تو دین میں جو چیز دین اسلام میں ناجائز ہے وہ پچھلے دین میں بھی ناجائز ہے، جو یہاں حلال ہے وہ وہاں حلال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے جس سے کھیتوں کو دیا جاتا ہے، لیکن مختلف ہیں، لوگوں کی ایون شکلیں تک مختلف ہیں، کلرز مختلف ہیں، اور اللہ کی پروویژنز اور رزق کے بھی کلرز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن پانی ایک پلایا جاتا ہے، وہی ایک ہی دی گئی تھی۔ ثم یہیج، پھر اللہ ہمیں وہی اگزامپل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ثم یہیج، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ حال ہے کہ جب تم قدر نہیں کرو گے، یا ایک سسٹم ہے کہ جب پانی کھیت کو پلایا جاتا ہے، یعنی انسان کو وہی پلائی جاتی ہے، پھر اس کو ایک ٹائم لمٹ دی جاتی ہے، جیسے کھیت اپنے وقت کے مطابق سوکھ جاتا ہے، ایسے ہی انسان اس وحی کا فائدہ تم نے ایک وقت تک لینا ہے، پھر انسان اپنی مدت پوری کرے گا اس کھیت کی طرح۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر تم دیکھو گے کہ وہ جیسے کھیت زرد پڑ جاتا ہے، تمہاری بھی کس طرح سے تمام اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر اللہ تعالیٰ جیسے اس کھیت کو چورا چورا کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح انسان کی موت، اور پھر اس کو مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اگر گویا میں اسے اپنے نظریے سے دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس پانی کی قدر کرو، کیونکہ یہ ایک سسٹم کے مطابق ہم سب کو ایک ٹائم لمٹ کے بعد، چاہے کھیتیاں ہوں چاہے انسان ہوں، اسے اپنا وقت مقرر کر اپنے رب کی ملاقات کی طرف جانا ہے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلی بھی آیتوں میں یہی بتایا گیا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک ان باتوں میں، اس ایگزامپل میں، لذکر، البتہ بڑی نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے ان باتوں میں بڑی نصیحت ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سمجھنے کا پیمانہ ہے، آپ اسے صرف لفظوں تک سمجھتے ہیں، یا یہ جب اللہ کی کتاب ایک نصیحت نامہ ہے جس کا تعارف کرایا جاتا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ کتاب مگر نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان آیتوں کو اپنے لیے کیسے لیں گے۔ اچھا، اب ایک دوسری اگزامپل آپ کو دی جا رہی ہے، اس کو بھی ہم نے بڑے غور سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ، کیا پس جس کے لیے اللہ نے کھول دیا ہو، شرح کشادہ کر دیا ہو اللہ نے، صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اگر اللہ نے اسلام کے لیے چوڑا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ انلارج ہو گیا ہارٹ، یہ تو نہیں لے سکتے، اس کو ہم وہی بامحاورہ انداز میں لیں گے کہ جس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو، اتنا سپیس ہو اس کے دل میں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں سے ہٹ کر بھی بات کو سمجھ کر ایبزارب کر سکتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ کی کتاب سے صحیح بات مل جائے تو وہ کیوں نہیں مانے گا، کیونکہ یہ ماں باپ بھی دینے والے اللہ ہیں، یہ کلچر، یہ علماء، یہ رزق، یہ کشادگی، یہ سب مجھے میرے رب نے دی ہے، تو میں کیوں نہ مانوں میرے رب کی بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جس نے یہ پلان کیا ہے کہ مجھے جو اللہ کی کتاب سے ملے گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے سمجھنے میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پس جس کا ہم نے کشادہ کر دیا ہو اس کا سینہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، فہو علی نور، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ شخص جو نور پر چلتا ہے، روشنی پر چلتا ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے جسے روشنی مل جائے وہ گڑھے میں نہیں گرتا،
کیونکہ روشنی آپ کو گڑھا بتاتی ہے، روشنی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، روشنی آپ کو بچاتی ہے گندگی سے، پلیتی سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آپ دنیا کی الیکٹرکسٹی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کی کتاب ہمارے لیے وہ نور ہے کہ ہم پر کسی بھی اجماع تواتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا اگر ہمیں اپنے رب کے کلمے سمجھ آ جائیں، اگر ہمیں اپنے رب کی بات سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ ہاں بے شک ایک انسان ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اسی نور پر آ جائیں، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم کو اپنی ملاقات حسین کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو بہت پیاری مجھے یہ اگزامپل لگتی ہے، میں اللہ کی بڑی تھینکفل ہوتی ہوں جب اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بتا کر ہمارے سینے کو اور چوڑا کرتے ہیں، اور ہمیں بڑی انسپریشن ملتی ہے ان آیتوں سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے جو اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، وقت نکالتا ہے۔ فویل، اسی کے کمپیریزن میں اللہ اس بدبخت کی بات کرتے ہیں، اور کرتے کس طرح ہیں؟ فویل، پس برباد ہو، تباہ ہو۔ کون؟ للقاسیات قلوبہم، جس نے اپنے سینے کو سخت کیا ہوا ہے، جس نے اپنے دل کو سکیڑا ہوا ہے۔ جب شرح کی بات آئی کہ جس نے اپنے سینے کو کشادہ کیا ہوا ہے کہ اسے کوئی بات سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ایک شخص وہ ڈرتا ہے قرآن پڑھنے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے انداز میں بھی بیان کیا کہ تم گدھے ہو، بھاگے ہوئے گدھے ہو، شیر سے ڈرتے ہو۔ سوچئے، یہ میں نے نہیں اگزامپل دی ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ ایک انسان کو جو اللہ کی کتاب سے ڈرتا ہے، اس کو سمجھنے سے ڈرتا ہے کہ جی میرے پورے جو میری سوچ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر مجھے اللہ کے معاملے میں بہت کنسرن ہونا پڑے گا، تو بابا میں نے نہیں پڑھنا، میں نے نہیں سننا، میں بس جس طرح سے ہوں اسی طرح سے میں نے چلنا ہے۔ تو اس کا سینہ تنگ ہے، اس کا سینہ تنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ برباد ہوگا وہ شخص جس نے اپنے سینے کو قاسیہ بند رکھا ہوا ہے، سکیڑا ہوا ہے، کس سے؟ من ذکر اللہ۔ دیکھیں کلیئر ہو گیا، جو ذکر اللہ سے اپنے سینے کو سکیڑے رکھتا ہے کہ نہیں بابا نہیں، مجھے کسی کی بھی نہیں سننی، پھر میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ ارے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل کا ناقدری مت کرو، اللہ تعالیٰ واقعی اس کو ختم کر دیں گے۔ پھر بزنس میں بھی ختم ہو جاؤ گے تمہارا دماغ نہیں چلے گا، پھر بچوں کو پالنے میں بھی نہیں چلے گا، پھر حق اور باطل کو بھی سمجھنے میں نہیں چلے گا۔ جب اللہ کی کتاب کے لیے دماغ نہیں چلاؤ گے تو یاد رکھنا جب جنت بھی مانگتے ہیں ہم تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خدا نہ خواستہ ہم سے وہ معاملہ نہ ہو کہ ہماری واقعی عقل ختم ہو جائے اور ہم جب دوسری جگہ بڑے نقصان اٹھائیں تب ہمیں ایک دن ہوش آئے کہ یہ میرا دماغ اس لیے خراب ہو چکا ہے کہ میں نے اس دماغ کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ شاید اس لیے دھوکہ کھانے کے بعد میں روتا ہوں، ملال کرتا ہوں کہ یا خدا مجھے اس نے مجھ پر جادو کر دیا، مجھے ہپنوٹائز کر دیا، اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ نہیں جناب، کوئی جادو ہپنوٹائز کچھ نہیں ہوا، ہم نے اپنے رب کے لیے اپنے سینے کو سکیڑ کے رکھا، رب تعالیٰ نے بھی اپنی معرفت کرائی کہ اب سمجھے گا اسلام۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انتہائی انٹیلیجنٹ کر دے، اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے تو اللہ کی ایکسٹرا ریوارڈ ہمارے ساتھ ضرور آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں برباد ہوگا جس نے اپنے دل کو سخت رکھا من ذکر اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو یہودی بھی کہتا ہے تب بھی اس پہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی الہامی کتاب کو پکڑے اور اسے سمجھے۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو عیسائی بھی کہتا ہے تو اسے چاہیے تھا کہ اپنی الہامی کتاب کو ضرور پڑھتا۔ تو جس نے اللہ کو مانا
اور اگر آپ پورے قرآن سے دیکھ لیں تو اہل کتاب اور مشرکین مکہ ان دونوں کا تعارف اللہ نے ہمیں کرایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، جب ان یہودی عیسائی اہل کتاب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمان زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ وہ ضرور بضرور کہتے تھے اللہ نے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کو ہر دور میں سمجھ کر نہیں پڑھا گیا، اور جو آج کے دور میں بھی آپ کو کلیئر نظر آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں برباد ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو تنگ رکھتے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، اور کوئی شک کی ہی گنجائش نہیں کہ یہی لوگ کھلم کھلا گمراہ ہیں اللہ کے نزدیک، یہ کھلم کھلا گمراہی میں جا چکے ہیں. اور جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہی بہترین حدیث ہے، وہ آپ کو آج سورہ زمر میں مل گئی کہ اللہ نزل احسن الحدیث. آپ نے دیکھا قرآن کی بات ہو رہی ہے، وحی کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی احسن الحدیث. یعنی قرآن کا اب ایک اور نام آج آپ کو تعارف کرایا جا رہا ہے، جہاں نور، جہاں مبین، جہاں ہدا، بہت سارے نام قرآن کے دیے گئے. بالکل اسی طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے احسن الحدیث بھی قرآن کو کہا جاتا ہے بہترین بات. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب کی صورت میں، جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے قلب پر یہ وحی ہوئی. لیکن سمجھنے والا یہ آیت بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم اللہ کی سکھائی ہوئی دعا کو کہتے ہیں تو پروردگار ہمیں کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. آپ کو سورہ بقرہ کے پہلے ہی پیج میں مل جاتا ہے ذالک الکتاب، یہ دیکھ کتاب ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی جنرل سی سمجھنے کی بات ہے کہ جب وہی قلب پر ہوئی ہوگی تو یقیناً وہ پیپر پر ٹرانسفر ہو گئی ہوگی. اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی راکٹ سائنس ہو، کیونکہ جب توریت بھی تختیوں پر آئی تو وہ کتاب میں کنورٹ نہیں ہو گئی. کیا ہر ایک کے پاس تختیاں موجود تھیں؟ تو یہ تو ہر دور کا طریقہ کار ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی تعریف کے لیے انک سمندر کو بنا دو اور درختوں کو پین بنا دو اور لکھنے لگ جاؤ میرے رب میری تعریفیں، ختم ہو جائیں گی. اگر ایسے 7 اور سمندر لے آؤ انک بنا دو تب بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. تو ٹرمنالوجی تو ہر دور میں یوز ہوئی ہے، انک، پیپر، پین. تو اس لیے بات کو سمجھیے کہ جب بھی کوئی چیز وہی ہوگی جسے ساری زندگی رہنا ہے، اور پھر ہم تو خاتم النبیین کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوئی، اس لیے اس کو سمجھنے میں کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ان کے زمانے میں کتاب نہیں تھی، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور میں کتاب کی شکل نہیں دی، اور پھر عمر فاروق نے بھی سوچا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کتاب مرتب ہوئی. کیوں ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں ہم مشکوک کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو؟ کیا ذالک الکتاب اور جگہ جگہ کتاب 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 کا ورڈ آپ کے سامنے نہیں آیا کہ یہ obvious سی بات ہے کہ جو وہی اتری وہ کتابی شکل نہیں دے دی گئی؟ تو جب انسان اتنا ہی جاہل ہو جائے، جب ہمارا دماغ اتنا بھی نہ چلے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے میں دماغ پر پلیتی ڈال دیتا ہوں، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی سماعت بصارت دل کا فائدہ نہیں اٹھایا. تو اللہ نے بہترین کتاب نازل کی، اور اس کی اور ایڈجیکٹو یا اس کی اور کوالٹی کیا بیان ہوئی، انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں.